جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، ان قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامت ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شیخ ابو الفضل احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فقہ اور فقراء جمع تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ گرا تو سب حاضرین وہاں سے ہٹ گئے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر سے ساکن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی وہ اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ
نوشتہ تقدیر نے جو لکھ دیا ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر رب تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے، اور روز ازل سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وقت آنے پر اسے مل کر ہی رہتی ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اللہ عز و جل جو چاہتا کرتا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ عرش سے فرش اور تخت سرا تک جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو ان سب کے باوجود اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہے اور جس طرح چاہے حکومت و سلطنت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بہتری سب پر غالب ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، نہ کیوں سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مستحب الدعوات تھے۔ شیخ ابو محمد دربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مستحب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روپذیر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت عنایت فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔